لگے آپ تو یہ بھی بتا دیں کتنی بنائی ہیں کراچی میں اور پورے سندھ میں، تاکہ فردوس صاحب کو بھی ذرا اس کا جواب مل جائے. کتنی یونیورسٹیز بنائی ہیں؟ آپ کے پاس ڈو یونیورسٹی کراچی میں ہے، سندھ مدرسہ الاسلام یونیورسٹی کراچی میں ہے، آپ کے پاس زیبل یونیورسٹی کراچی میں ہے، آپ کے پاس اس وقت جو ہے یہ میرے پاس ان رائٹنگ لکھی ہوئی ہیں سرکاری یونیورسٹیز کی. آپ پرائیویٹ یونیورسٹی میں تو جتنی بھاری فیسیں ہوتی ہیں اس میں تو ہر ایک نہیں جا سکتا. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آرٹس اینڈ ڈیزائنز کالج جو میرے شہر سکھر میں بنا ہے، اس کی ایڈمیشنز کچھ دنوں میں کنسٹرکشن پوری ہونے والی ہے. اتنا بڑا ہیوج میگا پروجیکٹ ہے اور اس میں ہم آگے ایڈمیشنز میں جانے والے ہیں. وومنس یونیورسٹی سکھر اسٹارٹ ہو چکی ہے، فرسٹ وومنس یونیورسٹی جو آپ کے سندھ کے کراچی کو چھوڑ کے دوسرے اضلاع میں بنائی گئی ہے. مہران یونیورسٹی کے کیمپسز خیرپور میں بھی چل رہے ہیں، لاڑکانہ میں بھی اسٹارٹ ہو چکے ہیں، وہاں پہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں. اور دوسری جگہوں پہ جو ہم نے کیمپس غلام محمد میڈیکل کالج سکھر، جس کے کیمپس دوسری جگہوں پہ بھی پھیلا دی گئے، وہاں سے پہلے 2 بیچ نکل چکے ہیں. دیکھیں یہ فیسلٹیز پہلے یہاں نہیں تھیں. اور اگر فردوس بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ پہلے اور آج میں فرق ہے، تو دیکھیں یہ فرق اور یہ انصاف کرتی ہے عوام جب ہم الیکشن میں جاتے ہیں. اگر 2008 سے 2013 تک دیکھیں، اگر ہماری پرفارمنس یا ہم نے کچھ نہ کیا ہوتا، ڈیلیور نہ کیا ہوتا، تو 2013 میں ہماری سیٹس کم ہوتی. 2013 میں جب ان کی سیٹس 3 تھیں 2018 تک، 2018 میں ہماری سیٹس اور بڑھ گئی. دیکھیں اگر ہم لوگ پرفارم کر رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، اور یہاں کے جو ووٹر ہے وہ ہم پہ اعتماد کرتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتا ہے، تو میرے خیال سے وہ سوچ سمجھ کے ہی دیتا ہے. میں کسی بھی پارٹی کے ووٹر کے لیے کوئی یا کسی بھی صوبے کے بندوں کے لیے کوئی ایسی زبان یوز نہیں کروں گا. جن الیکشنز کو آپ کوٹ کر رہے ہیں، ان الیکشنز میں سیٹیں تو پاکستان تحریک انصاف کی بھی بہت بڑی ہیں، وہ چاہے این اے کی سیٹیں ہوں، وہ سندھ اسمبلی کی سیٹیں ہوں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی سیٹوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی سیٹوں کی اگر بات کریں گے تو معذرت کے ساتھ کسی کو برا نہ لگے، 249 کا بائی الیکشن ہوا جو فیصل واڈا صاحب نے کتنی بڑی لیڈ سے جیتا، اور یہاں پہ پوری میڈیا بھی وہاں پہ اس وقت موجود تھی، سارے مبصرین بہت کلوز جیتا تھا، وہ 680 ووٹس کا فرق تھا، وہ بڑے تھن مارجن سے انہوں نے جیتا تھا. دیکھیں پورے اس اضلاع میں جب پورے کانسٹیٹیونسی میں الیکشن ہوا تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سے جیت گئی، اور جتنے بائی الیکشن پنجاب میں ہوئے ہیں وہاں سے نون لیگ جیتی. تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں آپ کیا ایکسپلینیشن دیں گے؟ آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں فردوس بھائی نے لوکسٹ کی بات کی، تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پلانٹ پروٹیکشن کا ادارہ کس کے پاس ہے؟ یہ کس کا فرض تھا؟ اور میں بتا رہا ہوں کہ سکھر ایئرپورٹ پہ جو جہاز کھڑا تھا وہ ایئرپورٹ پہ ہی کھڑا تھا. اس میں ایسا فالٹ تھا کہ نہ اس نے 1-2 دفعہ کوئی اسپرے کیا، نہ اس نے فلائی کیا، وہ یہیں سے کہاں چلا گیا کسی کو پتا نہیں. وہ مسئلہ سندھ گورنمنٹ نے خود ڈیل کیا، جو کورٹ میں بھی گیا، جس پہ ہم پہ الزامات بھی لگائے گئے، اور ہم نے وہ ساری ڈیٹیلز کورٹ میں بھی دی کہ کتنی گاڑیاں خریدی گئیں اور کس مقصد کے لیے، اور وہ گاڑیاں کہاں کام کر رہی تھیں. اچھا آ جاتے ہیں کرونا پہ. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پاکستان میرا ملک ہے، میرے ملک کی تعریف ہوئی، لیکن افسوس مجھے اس چیز کی پہ ہو رہا ہے بار بار کہ دیکھیں پاکستان کی تعریف ہوتی ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ پاکستان کی تعریف تب ہوئی جب سندھ نے سب سے پہلے کرونا پہ بولڈ سٹیپس لیے. آپ کے وزیر اعظم تو کرونا کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے سر. وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ، آپ کے دوسرے چیف منسٹر تو کرونا کے لیے کہتے تھے کہ دھوپ میں جا کے بیٹھ جاؤ کرونا ختم ہو جائے گا. کوئی کہہ رہا تھا نمک اور پانی کے غرارے کر لو کرونا ختم ہو جائے گا. یہ تو آپ کی اسٹیٹمنٹس تھی. اور جو سندھ نے کام کیا، جو سندھ میں میڈیکل فیسلٹی، جس تیزی سے میڈیکل ہیلتھ فیسلٹی کو بڑھایا گیا، جتنا ٹیسٹنگ سروس بڑھائی گئی، کیا میرے تینوں صوبوں میں یہ کام ہوا؟ اس وقت بھی آپ کے پاس جتنے ویکسینیشن سینٹرز کام کر رہے ہیں، موبائل ٹیمز کام کر رہی ہیں، ویکسینیشن موبائلز کام کر رہی ہیں، اور جتنی ویکسینیشن کل ہم نے الحمدللہ کل رات 12 بجے تک 2,59,000 کا ہدف کراس کیا ہے پورے سندھ میں، اور اس میں 1,25,000 سے زیادہ صرف ویکسینیشن کراچی شہر میں ہوئی ہیں. کیا آپ دیکھیں، آپ پاپولیشن کے حساب سے دیکھ لیں، اس میں 80-90% ویکسینز آپ کو وفاق سے ہی مل رہی ہیں نا. وفاق ظاہر ہے اس کووڈ کے معاملے میں تو آپ کو پوری طرح سپورٹ کر رہا ہے. دیکھیں اگر وفاق نے جو دیکھیں ویکسینیشن کی لگانے کا عمل ہو، یا اس سے پہلے جو ہیلتھ فیسلٹیز کو جو وفاق نے تھوڑی بہت سپورٹ کی، ہم نے ایکسیپٹ کیا، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس طریقے کی ہمیں مدد نہیں ملی جو ہم نے پہلے بھی ڈیمانڈز رکھی تھی، جو ہم نے ریکویسٹ کی تھی، اس طریقے کی ہمیں نہیں ملی. آج بھی اگر کہیں پہ سندھ گورنمنٹ جو اپنی ویکسینیشن پرچیز کر رہی ہے، تو وہاں سے ہم اپنی جہاں پہ ہمیں شارٹ فال آتا ہے ہم پوری کرتے ہیں. ہم اپنی بھی ویکسینیشن پرچیز کر رہے ہیں. اگر فیڈرل گورنمنٹ ٹھیک ہے، چلیں بہت سارے سوالات ویسا بھائی آپ نے کھڑے کر دیے. اب ذرا فردوس صاحب سے ذرا اس کا جواب بھی مجھے لینا ہے. فردوس صاحب، یہ سندھ میں حکومت بنانے کے آپ رہے ہیں، ابھی این اے 249 میں 5ویں پوزیشن آپ کی آئی،
ملیر کا بائی الیکشن بھی ہار گئے. پورے ملک میں جہاں جہاں یہ الیکشنز ہوئے وہ صرف ایک کرم کی سیٹ کے علاوہ, کرم ایجنسی کی, باقی تمام سیٹیں تو آپ ہارے. پھر یہ سیالکوٹ سے ہٹ کے ابھی گزشتہ سیالکوٹ کا نتیجہ ہے, کس بنیاد پر پھر آپ یہ سندھ میں حکومت بنانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے وزیر محترم جناب اویس قادر شاہ صاحب کو شاید یہ بھی نہیں معلوم کہ تعلیم کی ذمہ داری آئینی طور پر ہم نے پرائمری اور سیکنڈری اسکولز کی, یونیورسٹی کی تعلیم کی ذمہ داری حکومت نے نہیں لی بھی. حکومت فیسیلیٹیٹر ہے. آؤٹ آف اسکول چلڈرن دیکھیں, پرائمری اسکول میں کتنے بچے باہر ہیں اسکول سے, سیکنڈری اسکولز کتنے ہیں. سندھ کی صورتحال یہ ہے کہ جتنے اسکول 13 سال پہلے آپریشنل تھے, آج 13 سال بعد 763 اسکول کم آپریشنل. آپ جو بچے آؤٹ آف اسکول ہیں اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھ گئی ہے. لٹریسی ریٹ جو 57% تھا وہ گھٹ کے 1% کم ہو کے 56% ہو گیا. تعلیم کا معیار یہ ہے کہ اس صوبے کے اندر چیٹنگ جس طرح ہو رہی ہوتی ہے اس کی تصاویر سب نے دیکھی ہے. کسی اور صوبے سے ایسی تصاویر نہیں آتی. اسکولوں میں, جن میں بچیوں کے اسکولوں میں صرف 27% اسکول ایسے جس میں فنکشنل ٹوائلٹس اور باؤنڈری وال ہے اور بجلی. بچیاں کس طرح اسکول میں جائیں. اس کی بات جو فیمیل ٹیچرز اور ان کا ریشیو ہے میل ٹیچرز کا وہ متناسب نہیں آبادی کے لحاظ سے. وہ 1/3 جو ہے فیمیل ٹیچرز ہے, 2/3 میل ٹیچرز ہے. سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹیچر جو ہیں سندھی لینگویج کے تو ہیں, باقی سائنس کے, میتھس کے, آئی ٹی کے بھول جائیے. تو مجھ سے آپ, میں تو اس پہ ایک وائٹ پیپر پہ کام کر رہا ہوں جو انشاءاللہ ہفتہ 10 دن میں پیش کر دیا جائے گا. تو تعلیم کی تو فگرز, اچھا, شہر ایک لاہور کے اندر ایک بھی بس اس وقت نہیں چل رہی جو کہ ایئر کنڈیشن نہ ہو. اور کراچی شہر کے اندر, حیدرآباد شہر کے اندر, سکر میں, لڑکادہ میں کوئی بس, کراچی کے اندر تو کوئی بس ایسی نہیں چل رہی جو 14 سال سے کم پرانی ہو. اور پبلک سیکٹر ٹرانسپورٹ تو ہے ہی نہیں, جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں. خود وزیر موصوف نے پچھلے سال جون میں اعلان کیا تھا کہ اگست تک 2000 بسیں کراچی میں آ جائیں گی. اس سے پہلے ان کے سکسیسر ناصر حسین شاہ صاحب تھے, انہی نے جب وزیر بنے تھے انہی نے 10,000 بسوں کا وعدہ کیا تھا, اور جب وہ وزارت چھوڑ کے گئے ہیں تو 10 بسیں آئی تھیں. تو یہ تو ترقی کا عالم ہے. اس شہر کے اندر ایک قطرہ پانی نہیں سمندر میں جاتا جس کو سیوریج ٹریٹمنٹ ملی ہوئی ہو. پوری کی پوری سیوریج جو ہے وہ سمندر میں ڈال دی جاتی ہے. 13 سال حکومت کرتے ہو گئے. اس شہر میں جو اس کی پانی کی ضرورت ہے اس کے لحاظ سے پانی کی کمی جو ہے وہ آدھی ملتی ہے, 50% واٹر. یہ بھی 13 سال سے حکومت کر رہے ہیں. اس شہر کے اندر جتنا کچرا اٹھنا چاہیے اس کچرے کا آدھا اٹھتا ہے. یہ بھی 13 سال کی کارکردگی ہے. پی ایف سی ایوارڈ 2007 سے انہی نے دینے سے انکار کر دیا, این ایف سی پہ بالکل لڑتے رہتے ہیں. جسٹس ہانی کی رپورٹ ان کی کارکردگی کی گواہ ہے کہ سندھ کے 46% لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں ملتا, اور سب سے زیادہ بیماری جو ہے وہ پیٹ کی بیماری صاف پینے پانی سے. ان کے اریگیشن کے نظام کے اندر جتنی بے قاعدگیاں ہیں وہ نیب کے کیسز کے لحاظ سے میں نکال کے دکھا سکتا ہوں. سندھ بینک ان کی حکومت نے تباہ کر دیا. تو یہ جن معیار کی بات کر رہے ہیں وہ معیار کیا حکومت کا معیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میں تو یہ بڑا سیدھا دعویٰ کرتا ہوں. آئے اویس قادر شاہ صاحب, چلتے ہیں ایک دیہات بیلٹ سے ارباب جہانگیر صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ نکال دیں, ایک آپ کا نکال دیتے ہیں, ایک چھوٹا شہر نکال دیتے ہیں, ایک بڑا شہر نکال دیتے ہیں. پوری ٹیم لے کے چلتے ہیں میڈیا کی, اور ان سے کہتے ہیں کہ آؤ تم ایک شہر پنجاب کا دیکھ لو, ایک کے پی کا دیکھ لو, ایک سندھ کا دیکھ لو, اور فیصلہ کر لو کہ کس شہر میں مینجمنٹ نظر آ رہی ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا حال بتاؤں, 2 سال میں نقشے پاس کرتے ہیں. ایل ڈی اے جو ہے 1 ماہ میں نقشہ پاس کر رہی ہے.
वहाँ हाउसिंग इस्लामाबाद में जितनी तेजी से वो आपके इश्तिहारों से आपको नजर आता है कि हाउसिंग के एक मंसूबे के कराची एक ज़माने में सबसे ज़्यादा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता था, शहर कराची में इन्वेस्टमेंट आना ख़त्म हो गया। बाकी सारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनते जा रहे, धाबे जी का अभी तक शुरू नहीं हुआ। आपने इस सूबे की मैशत को तबाह कर दिया। प्रॉपर्टी कलेक्शन वर्ल्ड बैंक के हवाले से जितने पैसे जमा होने हैं उससे आप सिर्फ 20% जमा कर पा रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स में तो वो उससे भी कम है, तो ना आप रेवेन्यू जमा कर पाते। और ये मेरी रिपोर्टें नहीं है, वैस कादिर शाह साहब ने ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स देखी भी हैं। नहीं है तो मैं वैस भाई को दे दूंगा, एक कॉपी पहुंचा दूंगा, इनको देख लीजिए। मैं अपनी तरफ से एक डाटा नहीं दिया। चलें फिरदौस साहब, ये पॉइंट आपका बड़ी डिटेल से आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।